پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسران نے زمان پاک کے اندر جا کر جب سیکیورٹی کا جائزہ لینا چاہا لیکن انہیں کے پی پولیس کے کمانڈوز کی جانب سے روک دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے اب اشتعال پایا جا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ جی پہلے ہمارے سپریم کورٹ میں کیسز جو تھے وہ بڑی تیزی سے کے ساتھ جو ہے وہ سنے جاتے تھے لیکن اب وہ سلسلہ جو ہے وہ ویسے نہیں چل رہا۔ میں عمران خان کی تقاریر سن کے جذباتی ہو گیا تھا، میرے منہ سے کوئی غلط الفاظ نکلے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مزدوری کرتا ہوں، میرا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، تمام سیکیورٹی اداروں سے معذرت چاہتا ہوں۔ میری اس بات کو اس طرح بھی لیا گیا تھا کہ جیسے مجھے کوئی اعتراض ہے ان کو سیکیورٹی دینے پہ، ایبسولوٹلی ناٹ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ جو 3-4 خبریں، امپورٹنٹ خبریں جو شیئر کرنی ہیں، ایک تو نئے آرمی چیف کے حوالے سے آبویسلی آپ اس ٹاپک کو جتنا مرضی اگنور کرنے کی کوشش کریں وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بارے میں کچھ مزید اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری اس سلسلے میں آئی ہے، کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے لیے کیا شرط و شرائط جو ہیں وہ پس پردہ طے ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ آپ کو اطلاع دیں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھے ہوئے موجودہ وزیر اعظم کو اب کافی دن ہو چکے ہیں لیکن اس سلسلے میں ابھی تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی سپریم کورٹ کی جانب سے کہ کیا کوئی جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، کس طرح انکوائری ہوگی، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن کچھ دیگر خبریں ذرا پہلے شامل کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک خبر جو سب سے میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے دونوں قاسم اور سلمان جو ہیں وہ لندن واپس روانہ ہو گئے ہیں، اور روانگی کے وقت ان کے لیے دوبارہ اس مرتبہ بڑے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے، پولیس کی اسکاٹ جو ہے وہ ساتھ گئی تھی ان کے، اور مطلب انہوں نے ایک اچھا ٹائم سپینڈ کیا اپنے والد کے ساتھ۔ اچھی بات ہے، مطلب اٹس گڈ ٹو سی دیم ان پاکستان، بڑے کم عرصے کے لیے وہ پاکستان آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں ویسے بھی، میرے خیال میں تو ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے، مطلب پاکستان ان کا بھی ملک ہے۔ 2-4 چیزیں میں نے جب وہ آئے تھے تو میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی کہ ان کو بڑے سخت سیکیورٹی پروٹوکول کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ لایا گیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہیں وہ اس وقت ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں، اس پہ کوئی وہ سوال نہیں کرتے۔ اس کو کچھ جگہوں کے اوپر غلط پرسیو شاید میری اس بات کو اس طرح بھی لیا گیا تھا کہ جیسے مجھے کوئی اعتراض ہے ان کو سیکیورٹی دینے پہ، ایبسولوٹلی ناٹ۔ عمران خان صاحب والا ایبسولوٹلی ناٹ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کو وی آئی پیز کو سیکیورٹی دینی چاہیے۔ عمران خان صاحب کے دونوں بچے جو ہیں میری نظر میں وہ وی آئی پی سے کم نہیں ہیں، اور آبویسلی یہ ہائی ویلیو ٹارگٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ اسی طرح یہ ہائی ویلیو ٹارگٹس ہوتے ہیں جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے بچے ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں، جس طرح نواز شریف کے بچے ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں، یا شہباز شریف کے بچے ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں۔ اگر کسی نے دہشت پھیلانی ہو، کہ دہشت گردوں نے اگر کوئی دہشت پھیلانی ہو تو وہ ان بچوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ سیکیورٹی دینے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ ان لونڈے لپاڑوں سے ہے جو اپنا منہ کھولتے ہوئے یہ احساس نہیں کرتے کہ آپ کس چیز کے اوپر جو ہے اپنی بات کر رہے ہیں، اور دوغلا پن ان کا آ جاتا ہے۔ میں نے اس دوغلے پن کو صرف کہا تھا، میں ذرا اس چیز کی کریکشن کر دوں، آج بھی ان کو سیکیورٹی دی گئی ہے، ایبسولوٹلی ہیو نو پرابلم کہ اگر آپ نے ان کو سیکیورٹی دی ہے، ایک چیز کو کلیئر کر دیں۔ دوسری ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بھی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ زمان پاک میں عمران خان صاحب کے گھر کے جتنی کھڑکیوں کے شیشے ہیں ان کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے، خاص طور پہ جو سڑک کی سائڈ پہ فیس کرتے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ان کے بلٹ پروف شیشے جو ہے وہ کھڑکیوں کو لگائے گئے ہیں، 7 کھڑکیوں کے بلٹ پروف شیشے لگے ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 90 لاکھ روپے اس کی پرائس آ رہی ہے، اور عمران خان صاحب اس کو اپنی جیب سے یہ پے کر رہے ہیں، تو اپنی سیکیورٹی کے لیے ان کو کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، یو کین امیجن دیٹ۔ ایک چیز میرے خیال میں شاید میں کل کے ویلاگ کے اندر کہنا یہ بھول گیا تھا، وچ از ویری امپورٹنٹ، آئی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ۔ عمران خان صاحب نے کل اپنے جو زخم تھے اس کی ایک ویڈیو جاری کی، اس ویڈیو کو جاری کرنے کے بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا، خاص طور پہ مسلم لیگ نون سے جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے ہر قسم کی کنسپیریسی تھیوریز جو ہے وہ نکالنا شروع کر دی، انہوں نے بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا فضولیات جو ہے وہ، کہ جی امریکہ کے اندر جو ہے جب ہیلووین آتا ہے تو ہیلووین کے لیے لوگ کاسٹیومز پہنتے ہیں، کاسٹیومز پہننے کے لیے جو ہے وہ جسم کے اوپر چوٹوں والی بڑی اس قسم کی پٹیاں ملتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ چوٹ لگی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی ہوا ہے۔ میرا خیال میں ایسا قطعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے، میرا خیال میں اٹ واز ویری ڈسگریسفل۔ مسلم لیگ نون کے جو فالوورز کی جانب سے اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی تھی کہ نہیں جی یہ تو چوٹ لگی نہیں ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ لگی ہے یا نہیں لگی، آپ سپیکولیٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں البتہ اس بات کے اوپر میری ریزرویشن ہے، میں وہ بالکل آن ریکارڈ میں کہوں گا، وہ ریزرویشن یہ ہے کہ ابھی تک یہ مجھے کلیئر نہیں ہو سکا کہ عمران خان صاحب کے مطابق یا پی ٹی آئی کے مطابق وہاں پہ 3 شوٹرز تھے۔
ابھی تک جو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، ابھی تک جو بندہ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ صرف ایک بندہ ہے. وہ باقی 2 بندے کدھر گئے ہیں مجھے کو پتہ تو لگے. اب تو اتنی دیر ہوگی اس انسیڈنٹ کو. وہ بندے باقی 2 کدھر گئے ہیں، وہ کون سا اسلحہ استعمال ہوا ہے، کوئی اس گولیوں کے خول ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں. اگر وہ گولی کسی کو لگی ہے جا کے، اگر مطلب فائر ہوا ہے وہ جا کے کہیں نہ کہیں تو وہ گولی ہٹ بھی ہوئی ہوگی نا. چلیں ایک تو وہ بلٹ کا وہ جو ہوتا ہے جو خول ہوتا ہے، ایک تو وہ ادھر ہی گرتا ہے جب آپ اس کو شوٹ کرتے ہیں. ایک جا کے جو ہٹ ہوتی ہے باڈی کو لگتی ہے جا کے، وہ باڈی کو نہیں لگی ہوگی، کہیں اور جا کے کسی گاڑی کو لگ گئی ہوگی. اتنا رش تھا وہاں پہ، کسی مخلوق کو تو لگی ہوگی جو دوسری گن کی گولی ہے. تو اس کے بارے میں پتہ تو لگے وہ کدھر ہے، وہ کیا ہے. سو میری نظر میں ابھی بھی بہت سے ایسے سوالیہ نشانات اس حملے سے متعلق ضرور ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی چوٹ سے متعلق میرا خیال میں اس قسم کی فضولیات نہیں بولنی چاہیے جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. بلکہ اور بھی مطلب کئی لوگ جو ہیں، میں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دیکھا، وہ بہت مذاق اڑاتے رہے ہیں اس بات کا. وہ نہیں جی کیڑی چوٹ، کچھ نہیں ہوا ہے، وہ نہیں ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جب تک آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو آپ کیوں اسپیکولیٹ کرتے ہیں اس بات کو. تو برائے مہربانی ذرا اس چیز سے میرا خیال میں اجتناب کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ جہاں سیکیورٹی کی بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا، وہیں پہ ایک خبر آج ڈان کے اندر یہ خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر یہ جو کے پی کے جو گارڈز جو ہیں، کمانڈوز، ان کو جو تعینات کیا گیا ہے، پنجاب پولیس کے اندر اس سلسلے میں جو ہے کافی انسلٹنگ اس کو محسوس کیا جا رہا ہے. مطلب رینکس اینڈ فائلز کے اندر جو ہے یہ فیل کیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری انسلٹ ہے، کہ یہ بالکل وہی ہے کہ آپ پنجاب پولیس کو یہ سگنل دے رہے ہیں کہ بھائی جان آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی نہیں آپ سنبھال سکتے، اور اس کے لیے جو ہے آپ نے باہر سے ان کو کمانڈوز کو جو ہے وہ بلایا ہے. بلکہ اس میں یہ بھی خبر میں لکھا ہوا ہے جی، پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسران نے زمان پاک کے اندر جا کر جب سیکیورٹی کا جائزہ لینا چاہا، لیکن انہیں کے پی پولیس کے کمانڈوز کی جانب سے روک دیا گیا. مطلب یہ بھی ایک عجیب ہی سین ہے کہ آپ کی پنجاب کی پولیس کے آفیسرز جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے اندر جانا چاہ رہے ہیں، تو کے پی پولیس کی کہ کمانڈوز ان کو روک رہے ہیں کہ جناب آپ جا نہیں سکتے. صوبہ پنجاب ہے، پولیس پنجاب کی ہے، روک رہے ہیں کے پی کمانڈوز. میں تو حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس قسم کی باتیں ہوئی تھیں کہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے جو ارادہ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کے پی پولیس کو بھی بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی. اس سے پہلے بھی اس قسم کے انسیڈنسز ہو چکے ہیں. بٹ یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ آپ اس سے کیا میسج آپ بھیج رہے ہیں، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اب مجھے جو فیل ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے یہ ہے، عمران خان صاحب کو اس بات کی تپ ہے کہ جی میری ایف آئی آر نہیں کٹی، پنجاب کی پولیس نے میری ایف آئی آر نہیں کاٹی، تو میں ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتا. خان صاحب میرا خیال میں ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کو جو ہے وہ ایک برابر جو ہے وہ ناپیں. ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. پنجاب پولیس کے پاس جو ہے بڑے کمپٹنٹ جو ہے وہ آفیسرز موجود ہیں. اصل بات صرف یہ ہے کہ آپ جو کروانا چاہ رہے تھے وہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال میں کوئی بھی آفیسر اپنے اوپر جو ہے وہ لینے کو لیے تیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ بغیر ثبوت کے آپ ایک چیز کروانے کی کوشش کر رہے تھے. دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بیکم اے پولیٹیکل پپٹ ان یور ہینڈ. بیسکلی آپ ان کو ایک سیاسی کٹ پتلی بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جو خود آپ بنتے رہے ہیں. ظاہری بات ہے، فوج کے آپ اتنے بڑے کٹ پتلی تھے، تو آپ چاہتے ہیں کہ پولیس آفیسرز بھی جو ہیں وہ اسی طرح آپ کی کٹ پتلی بن جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے، اور وہ کی ہے وزیر اعظم کے حوالے سے. ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں، کہ وہ کووڈ پازیٹیو جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ آیا ہے سامنے. غالباً میرا خیال میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ تیسری دفعہ ہوا ہے کہ ان کو کووڈ ہو گیا ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کینسر سروائیور ہیں، تو ان کے لیے کووڈ ہونا جو ہے وہ ویسی بڑی خطرناک بات ہے. اور میں 2-4 چیزیں میں ایک اور نوٹ کر رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب لندن میں اپنے بھائی سے ملے، اور جب وہ ایکچولی ایگزٹ کر رہے تھے ان کے دفتر سے، تو ان کی آپس میں دونوں بھائیوں کی جو ہے گلے ملتے ہوئے بھی جو ہے وہ فوٹیج سامنے آئی ہے. سو آئی ہوپ ایوری ون اراؤنڈ شہباز شریف از آلسو سیف، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ تمام گورنمنٹ کے ہائی آفیشلس کے ساتھ پرائم منسٹر ٹریول کرتے ہیں، تو ایوری ون نیڈس ٹو ناؤ گیٹ اے چیک کہ وہ سب خیر خیریت سے ہیں. اینڈ وی اوبیسلی وش ویل فار شہباز شریف صاحب آلسو کہ وہ ان کی بھی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے. میں اس کے اوپر بھی بلکہ دیکھ رہا تھا، وہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے جو ہے ایک بڑا فضول قسم کا ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی وہ ویسے تو مطلب اللہ انہیں صحت دے، لیکن یہ خاندان جو ہے وہ سیاسی خاموشی کی خاطر جو ہے تب بھی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. ویری بلو. ویسے تو فرینکلی اسپیکنگ مجھے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہیز نیور امپریسڈ می، اور شی از اے ویری بیڈ چوائس، فرینکلی اسپیکنگ ویری ویری بیڈ چوائس کہ آپ ان کو ترجمان بنائیں. دونوں میاں بیوی جو ہے آئی ہیو نیور بین امپریسڈ بائی دیم. تو لیکن میں ان سے یہ اس قسم کی باتیں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ، ظاہری بات ہے جب آپ کی پولیٹیکل میچورٹی ہے نہیں،
اور جس قسم کے لوگوں نے آپ کو پمپ اپ کیا ہے, مجھے پتہ ہے آپ کو کس نے پارٹی کے اندر جو ہے پروموٹ کر کے یہاں تک پہنچایا ہے, ایوری ون, میں پوری پی ٹی آئی کے اندر ویسے ہی پتہ ہے سب کو کہ آپ کو پولیٹیکلی دونوں میاں بیوی کو کس نے پمپ کر کے یہاں تک پہنچایا ہے. تو آپ سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ بیٹر فرام یو, کہ ایک شخص جس کے بارے میں وہ کووڈ پازیٹیو ہوتا, آپ اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں کہیں, واٹ کین ون ایکسپیکٹ فرام یو. خیر, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کیس کی جو سماعت ہوئی ہے اس سے متعلق ہے. اس کیس کی سماعت کے حوالے سے خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں آج الیکشن کمیشن کے خلاف عمران خان صاحب, فواد چودھری, اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ کیسز کیے ہوئے ہیں ہائی کورٹس کے اندر. اور اس سلسلے میں عدالت نے پوچھا کہ جی ہائی کورٹس میں توہین الیکشن کمیشن کیسز میں درخواست گزار کون ہے, جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ جی عمران خان, فواد چودھری اور اسد عمر اس کے اندر درخواست گزار ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ ہم نے پہلے ہی پیمرا کیسز میں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ ہائی کورٹس کے کیسز چلتے رہیں, یکجا نہیں ہو سکتے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ مختلف ہائی کورٹس میں ایک ہی نوعیت کے کیسز سے متضاد فیصلے ہوں گے. تو توہین الیکشن کمیشن کیس میں ہائی کورٹس کے حکم امتناع بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیے گئے ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ متضاد فیصلے جب سپریم کورٹ آئیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہی جج معاونین کیس میں تمام ہائی کورٹس کے کیس یکجا کیے تھے, یہ پہلے ہو چکا ہے اس طرح. عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ہائی کورٹس کے حکم امتناع کے خلاف درخواستوں کو بھی اسی کیسز کے ساتھ مقرر کیا جائے گا. عدالت نے عمران خان, فواد چودھری, اسد عمر کو نوٹسز جاری کر دیے اور الیکشن کمیشن کی حکم امتناع کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا. عدالت نے کیس کی سماعت 15 دن کے لیے ملتوی کر دی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ حسنات ملک صاحب نے آج ایکسپریس ٹریبیون کے اندر لکھی ہے, میرے خیال میں بڑی ایک اچھی خبر ہے. اس میں انہوں نے یہ بات بتایا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے اب اشتعال پایا جا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ جی پہلے ہمارے سپریم کورٹ میں کیسز جو تھے وہ بڑی تیزی سے کے ساتھ جو ہے وہ سنے جاتے تھے, لیکن اب وہ سلسلہ جو ہے وہ ویسے نہیں چل رہا. پہلے سانو بڑا ساڑھے جسے کہتے ہیں نا فائلوں کو پہیے لگ جاتے تھے, اب وہ پہیے نہیں لگ رہے. اور ہمیں بار بار ہمیں ابھی پچھلے دنوں یہ کل جب گئے تھے جا کے وہاں پہ پٹیشنز فائل کرنے کے لیے اسلام آباد کے اندر, تو ان کو سپریم کورٹ میں بھی اندر نہیں جانے دیا گیا تھا کہ جی آپ کو الاؤڈ نہیں ہے, 4 بندے اندر چلے جائیں جا کے پٹیشن فائل کر دیں, پورا کا پورا جمگٹا اندر نہیں جا سکتا. تو اس کے اوپر بھی بڑی تشویش پائی جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس سیل نے بھی تحریک انصاف کی درخواست یہ کہتے ہوئے مسترد کی تھی کہ انہیں متعلقہ فورم سے رجوع کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو امپورٹنٹ لائن ہے میری نظر میں جو اس میں دی ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس نے شہباز شریف کے خط پر عمران خان پر حملے اور ارشد شریف کے قتل پر جوڈیشل انکوائری کے اپنے ججز سے مشاورت شروع کر دی ہے, لیکن ذرائع کے مطابق ججز کی اکثریت اس معاملے میں سپریم کورٹ کی مداخلت کی حامی نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ لائن یہ ہے, یہ فرما رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز جو ہیں اس معاملے میں نہیں بیچ میں آنا چاہتے. یہ جو شہباز شریف صاحب نے لیٹر لکھا ہے جس کو ویلکم کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ جی مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی انہوں نے ماضی لکھا ہوا ہے کہ ماضی کے اندر کس طرح عمران خان صاحب کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا جاتا تھا. اس سے پہلے جب 2017 کے اندر بھی جب انہوں نے لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بلا لیا تھا اور ایک آتا جی آئیں ہم آپ کی بات سنتے ہیں, اس میں آپ کیوں بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں. غالباً 2016 تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو لیکن اب وہ سلسلہ جو ہے وہ ویسے نہیں مل رہا. تو پی ٹی آئی کے اندر بڑی اس سلسلے میں تشویش پائی جاتی ہے. ایک اور خبر جو ہے وہ جناب ایک صاحب تھے جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر کو بڑی انہوں نے تڑیاں لگائی تھی, دھمکیاں دی تھی, ان کی فیملی کے والے سے بھی انہوں نے کہا تھا. اور یہ صاحب جو ہیں یہ بیسکلی اس وقت پاکستان سے باہر تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی قتل کر دوں گا, اس کی فیملی کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا, دھمکیاں دی تھی اس نے. اور اس کے بعد جب یہ واپس آیا تھا پاکستان تو اس سے گرفتار کر لیا گیا تھا. اس کی ایک ویڈیو اب سامنے آئی ہے اور اس میں اس نے کہا ہے جی میں اللہ کے گھر گیا تھا, وہاں بیٹھ کے میں نے ایک ویڈیو وائرل کی جس ویڈیو میں چیف الیکشن کمشنر کی دل آزاری ہوئی. مجھے اپنے اندر خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے اللہ کے گھر جا کر کیا بیان دیا. میں عمران خان کی تقاریر سن کے جذباتی ہو گیا تھا, میرے منہ سے کوئی غلط الفاظ نکلے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں مزدوری کرتا ہوں, میرا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, تمام سیکورٹی اداروں سے معذرت چاہتا ہوں. یہ ہوتا ہے بھائی, یہ ہوتا ہے. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں نا, خدا کے لیے ان کے تقریروں کو جو ہے نا ذرا تحمل کے ساتھ سنا کریں بیٹھ کے. انہوں نے کل کو نکل جانا ہے, انہوں نے آپ کی کوئی پرواہ پرو نہیں کرنی. چھتر تانوں پینے نے, فیملی کا آپ کا بیڑا گرک ہوگا, روزگار آپ کا ڈسٹرب ہوگا. وہ یاد ہے نا سعودیہ کے اندر کیا ہوا تھا,
انہوں نے تو بیٹھ کے وہاں پہ جو اس وقت نون لیگ کے وزراء وغیرہ آئے ہوئے تھے، اتحادی حکومت کے جو آئے ہوئے تھے، ان کے اوپر الاپ شلاب بول دیا انہوں نے، امپورٹڈ حکومت ایبسولوٹلی ناٹ، سارا کچھ کہہ دیا. انہوں نے چوک کے اندر جیل چھوڑتا ہے انہوں نے. ایک بندہ پی ٹی آئی کا اس کے بعد نہیں گیا ان کے پیچھے، ایک بندہ نہیں گیا. اب یہ بندہ بھی بیچارہ بیٹھ کے چیخیں مار رہا ہے. اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی ویڈیوز آ چکی ہیں جن لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے. کوئی نہیں آتا برائے مہربانی. اور یہ میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں کہتا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے خاندان کا برائے مہربانی خیال رکھیں. یہ سیاسی رہنماؤں کے پیچھے اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے پیچھے اتنے پاگل نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ لوگوں کے دماغ میں ہے نا وہ بڑے ساڈے ہمدرد ہے اور بڑا، کوئی ایسا چکر نہیں ہے، کوئی ایسا چکر نہیں. آپ ان کے لیے صرف ایک پرچی ہیں، ایک ووٹ کی پرچی ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ صرف ایک ووٹ کی پرچی ہیں. یا آپ کے ذریعے یہ لوگ ایوانوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، یا بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے جب کسی ایک سڑک کا افتتاح کریں گے، گٹر کا افتتاح کریں گے، اس کا بھی بیٹھ کے یہ فیتا کاٹ دیں گے کہ جی دیکھیں ہم نے آپ کو گٹر بنوا کے دیا ہے. تو ان لوگوں کے پیچھے اتنا پاگل مت ہوا کریں. یہ آپ لوگوں کو صرف وہ جس طرح عمران خان صاحب کی ایک آڈیو بھی آئی تھی نا، عوام کو ہم نے سپون فیڈنگ کرنی ہے، یہ آپ کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں. مجھے آج اس شخص کے اوپر رحم آ رہا ہے، مجھے لٹرلی رحم بھی آ رہا ہے اور مجھے غصہ بھی آ رہا ہے کہ یار تو کتنا گدھا ہے، تو کتنا بیوقوف ہے. اور اس قسم کے سینکڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ، سینکڑوں کی تعداد کے حساب سے ملیں گے آپ کو، جنہوں نے نہ اپنی فیملیز کا خیال کیا، نہ اپنے بچوں کا خیال کیا. انہوں نے کہا بابا نسپو ادھر پیچھے نسپو. اور بھائی وہ ساری زندگی، آپ عمران خان صاحب کو اٹھا کے دیکھیں، ساری زندگی اس نے لوگوں کا استعمال کر کے ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینکا ہے. لسٹ ہے، ایڈی لمبی لسٹ ہے جس میں اس نے اربوں روپیہ لوگوں کا لگوا دیا، یا ٹائم لگوا دیا، یا زندگیاں لگوا دیں، اور اس کے بعد ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا. آپ لوگ بھی اس سے کوئی کم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور نون لیگ کا بھی یہی حال ہے. اگر آپ لوگوں کو مطلب آج یہ صورتحال ہے ان کی پارٹی کے اندر، نون لیگ کے اندر یا پیپلز پارٹی کے اندر، کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کتنے بڑے 30 مار خان کیوں نہ ہو، پارٹی کے سربراہ آپ نہیں بن سکتے. یا تو وہاں پہ شریف بیٹھے گا یا بھٹو بیٹھے گا، آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کوئی بھی ہوں. یہاں پہ ایسے پارٹی کے رہنما ہیں جن کو 35 سال ہو گئے اس پارٹی کے اندر، انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑ دیں، لیکن وہ پارٹی کے سربراہ نہیں بن سکتے کیونکہ پارٹی کا سٹرکچر اس قسم کا بنا ہوا ہے. تو برائے مہربانی اپنا نا وقت اور اپنی انرجیز ان لوگوں پہ اتنی مت ضائع کریں. ویسے ٹھیک ہے آپس میں ان کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا کریں جیسے ایک فلم کو دوسری فلم کے ساتھ آپ ٹریٹ کرتے ہیں. کبھی خوشی کبھی غم زیادہ اچھی ہے، یا دل والے دلہنیاں لے جائیں گے زیادہ اچھی ہے، بس اس حد تک رکھا کریں. اس سے زیادہ ان کو امپورٹنس مت دیا کریں. یہ فلمیں ہیں ساری، یہ ساری کی ساری فلمیں. صرف فرق یہ ہے کہ کسی میں کوئی دوسرا بندہ ہیرو ہے تو ایک کے اندر ہیروئن ہے، ایک کے اندر ولن ہیرو بنا ہوا ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ولن جو ہے ہمارا ہیرو ہے. یہ ساری فلمیں ہیں آپس میں. بس آگے چلیں. ایک اور خبر جو ہے، منڈی بہاؤدین میں جناب پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران خواتین کو پیسے دینے کی ویڈیو جناب وائرل ہو گئی. لو پڑھو. اور وہ ویڈیو میں خواتین کو 2,000 روپے دیے جا رہے ہیں، 2,000 روپے. یہ بیسکلی قومی اسمبلی کے رکن ہیں امتیاز چودھری صاحب پی ٹی آئی کے، ان کا پرسنل اسسٹنٹ ہے اعجاز چودھری، جو پنڈال میں خواتین کو نا پیسے بانٹ رہا تھا. جب اس سے پوچھا ہے تو اس نے کہا کہ جی وہ میں ان کو جلسے میں لانے کے لیے تو میں نہیں دے رہا تھا، میں تو رکشے کا کرایہ دے رہا تھا. کیڑا رکشے کا کرایہ پہ جڑا 2,000 روپے لینا ہے، ہائی اوکٹین تو چلتا ہے وہ رکشا، اور رکشے کی اے سی لگا ہے. 2,000 روپے، یہ کون سے رکشے کا کرایہ 2,000 روپے ہوتا ہے میرے بھائی؟ میں مانا کہ مہنگائی ہوگی، ایڈی بھی مہنگائی نہیں ہوگی کہ 2,000 روپیہ رکشے کا کرایہ. میں کیا کہہ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اگر فلم ہے گی پوری، سارے فلم ہے گے نا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب انصار عباسی صاحب کی جنگ کے اندر آئی ہوئی ہے. نئے آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے خبر دی ہے. ایک تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے نئے آنے والے آرمی چیف کو متنازع نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جبکہ نواز شریف نے بھی وفادار آرمی چیف لانے کی پاداش میں سینیورٹی پہ سمجھوتا کرنے پر سبق اب سیکھ لیا ہے. تو ان کے مطابق دونوں سائڈیں جو ہے نا وہ اپنی اپنی باتیں اب سمجھ چکی ہیں، اور جنہوں کہنا ہے ہلکا جو کوئی سافٹ ویئر جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف اور ملک محمد احمد خان صاحب جو ہیں ان کو مشاورت کے لیے لندن بلایا گیا تھا، جہاں پہ انہوں نے کچھ پاکستان میں اس سے پہلے بڑی اہم ملاقاتیں کی تھیں جس کی معلومات انہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ آرمی چیف کے تقرر کے معاملے میں نون لیگ کے وزیر اعظم کی توجہ سینیورٹی پر ہوگی. سینئر ترین افسر کے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے 4 اسٹار جنرل کے عہدے تک پہنچنے کے امکانات زیادہ ہوں گے. انہوں نے کہا کہ چند ہفتے قبل عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل کے حوالے سے اعلیٰ فوجی عہدوں پر تقرری کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، تاہم اب نہ صرف عمران خان بلکہ پی ٹی آئی کے تمام رہنما کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس بات پر اب اعتراض نہیں کہ کسے آرمی چیف لگایا جاتا ہے.
خالصتاً سیاسی وجوہات کی بنا پر عمران خان صرف نواز شریف کی نیا آرمی چیف منتخب کرنے کی اہلیت پر سوالات اٹھا رہے ہیں. یہ صورتحال اس لحاظ سے حوصلہ افزا ہے کہ نئے آرمی چیف کو کوئی بھی فریق سیاسی فوائد کے لیے سیاست میں نہیں گھسیٹے گا. خیر انصار عباسی صاحب سے میں کہوں گا یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ ان کو گھسیٹتے ہیں یا نہیں گھسیٹتے. میرے خیال میں یہ اٹس اسٹل ٹو ارلی ٹو سے. ناظرین یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.